بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالهشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسب بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بينه وبيننا سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمرهم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منهم هذا القول فذكرت أن لا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفوه فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. لمبی حدیث سے یہیں تک رخصت پہلے تشریف کر لیتے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور مکے میں آپ نے تبلیغ کا عمل شروع کیا تو مکہ اور پورا عرب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا اور مکے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کی جتنی ہمت طاقت اور وسائل رکھتے تھے سب کا بے دریغ استعمال فرمایا۔ آپ کے ماننے والوں پر جتنا ستم وہ کر سکتے تھے اس میں کوئی کمی اور کوتاہی انہوں نے نہیں کرتی۔ بالآخر اللہ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ منتقل ہو گئے اور وہاں آپ نے اپنا کام شروع کروا دیا۔ لیکن مکے والوں کو اور آس پاس کے لوگوں کو اس پر بھی سکون نہیں ہوا، ان کی مخالفت بدستور جاری رہی اور وہ پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو پریشان کرتے رہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اسی سلسلے میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر عمرہ فرما رہے ہیں۔ نبی کا خواب چونکہ وحی ہوتا ہے اور اس کا واقعے کی صورت اختیار کر لینا لازمی ہے، لہذا پیغمبر علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو پورا یقین ہو گیا کہ عمرے کا یہ عمل حقیقت میں ضرور ہو کر رہے گا۔ اس طرف ذہن نہیں جا سکا کہ خواب دیکھا ہے لیکن تعبیر کا ظہور ابھی ہوگا یا کچھ وقفے کے بعد ہوگا۔ شدت اشتیاق کی وجہ سے فوراً عمرے کی تیاری ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکے والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے اس کو اپنی انا اور ناک کا سوال بنا لیا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ گئے اور عمرہ کر کے چلے گئے تو عربوں میں ہماری دھاک ختم ہو جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی اور ہماری ریلیوں گر جائے گی، اس لیے کچھ بھی ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیے جائے گا، ان کو عمرہ نہیں کرنے دیے جائے گا۔ چنانچہ مکے والوں نے آپ کو روکنے اور آپ سے لڑنے اور مقابلے کی پوری تیاریاں کر لی اور مد مقابلہ کر لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ طے کر کے چلے تھے کہ اس سفر میں کوئی جنگ، کوئی لڑائی اور مزاحمت نہیں کرنی۔ وہ سامنے آئے تو آپ ادھر ہو گئے، پھر ادھر ہو گئے، راستہ بدلتے رہے۔ جس راستے سے مکے والے روکنے کی کوشش کرتے آپ اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر آ جاتے کہ ادھر سے داخل ہو جائیں۔ اس طرح ہوتے ہوتے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ پہنچ گئے اور اندازہ ہو گیا کہ کسی صورت میں اب مکے میں داخل ہونے کا کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں بچا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے والوں سے بات چیت کی اور کوشش کی کہ مصالحت ہو جائے۔ مصالحت کے لیے ملاقات کے اور پیغام رسانی کے دور شروع ہوئے۔ اسی موقع پر بیعت رضوان کا واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام لے کر مکے والوں کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا۔ ادھر کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو پیغمبر علیہ السلام ناراض ہو گئے، آپ کو غصہ آ گیا اور اب آپ نے یہ طے کر لیا کہ اب آر پار کی جنگ ہوگی، آخری مرحلے تک ہم ان سے لڑیں گے۔
چنانچہ ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے تمام صحابہ کرام سے بیعت کی۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان۔ بیعت رضوان اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت میں شریک ہونے والوں کو اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ عطا فرمایا۔ 26ویں پارے میں ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان لوگوں سے راضی اور خوش ہو چکا ہے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے رضوان کی خوشنودی عطا فرمائی، اس لیے اس بیعت کا نام بیعت رضوان۔ لیکن بعد میں وہ خبر غلط ثابت ہوئی کہ حضرت عثمان کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ اور واقعہ پیش نہیں آیا، تو پھر سے مکالمہ شروع ہوا، اور اس مکالمے کی نتیجے میں بالآخر مکے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہمی معاہدے پر متفق ہو گئے۔ اسی معاہدے کا نام ہے صلح حدیبیہ، یعنی مصالحت کا وہ فارمولہ، وہ مصالحت جو حدیبیہ کے میدان میں طے پائی تھی۔ اس کے اندر یہ طے ہوا کہ اس سال تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو واپس لے کر چلے جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے، عمرہ کریں گے اور 3 دن مکے میں قیام کریں گے، فوراً واپس ہو جائیں گے، ہتھیار وغیرہ لے کر کے نہیں آئیں گے۔ اور بھی بہت ساری شرطیں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ انہی میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اب 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ بندی رہے گی، مدینے والے مکے والوں کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کریں گے، اور مکے والے مدینے والوں کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کریں گے۔ یہ طے ہو گیا، یہی اصل مقصود بتانا ہے۔ جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، گرچہ بظاہر یہ صلح دب کر کے صلح تھی، لیکن اسی میں فتح چھپی ہوئی تھی۔ چنانچہ واپسی میں راستے ہی میں یہ صورت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ یہی سے اب فروغ اسلام کی راہ کھلنی شروع ہو گئی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مدینے آ کر تبلیغ کے کام کو بے فکری کے ساتھ یکسو ہو کر پھیلانا شروع کیا۔ جہاں تک آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بآسانی جانا ممکن تھا، اسفار ہوئے جانا شروع ہوا۔ دور دراز کے علاقوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مراسلت کا خط و کتابت کا سہارا لیا، اور مختلف مملکتوں کے سربراہوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوتی خطوط روانہ فرمائے۔ مختلف روایتوں میں جن خطوط کا تذکرہ ملتا ہے تو تقریباً 13 خطوط آپ نے ارشاد فرمائے تھے، ارسال فرمائے تھے۔ اس زمانے کی 2 بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک ایران اور ایک روم۔ روم یہ بھی اس زمانے کی سپر پاور تھی، اور اسی طریقے سے ایران یہ بھی اس زمانے کی سپر پاور تھی۔ 2 بڑی طاقتیں تھیں، اور حکمرانی کی طاقت رکھنے والوں کی فطری بات ہے کہ جنگجو ہوتے ہیں، ان کے اندر توسیع کے جذبے ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان میں آمیزش اور جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی مدت کے زمانے میں، مصالحت کے زمانے میں، صلح حدیبیہ کے بعد جو خطوط آپ نے روانہ فرمائے تھے، ان میں ایک خط ایران کے بادشاہ کو بھیجا تھا اور ایک خط روم کے بادشاہ کو بھیجا تھا۔ روم کے بادشاہ کو جو خط بھیجا تھا، اس خط کے سلسلے میں جو واقعات اور صورتحال پیش آئی تھی، اس کو اس حدیث پاک کے اندر پیش کیا گیا۔ یہ خط روم کے بادشاہ کو بیت المقدس کے قریب پیش کیا گیا، ایلیا کے اندر، اور وہ اس وجہ سے کہ روم اور ایران 2 سپر پاور طاقتیں تھی، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں تشریف فرماتے ہجرت سے پہلے تو ان کا ٹکراؤ ہوا اور ایران جیت گیا اور روم شکست کھا گیا۔ روم یہ نصرانی لوگ ہیں، اہل کتاب، اور ایران کے رہنے والے آتش پرست اور مجوسی تھے، تو نسبتاً اہل کتاب ہونے کی وجہ سے نصارہ مسلمانوں کے قریب سمجھے جاتے تھے، اور وہ آتش پرست ہیں، غیر اللہ کو پوجنے والے ہیں، تو مکے والوں کے ذہنی قریب سمجھے جاتے تھے۔ تو جب مکے میں یہ خبر پہنچی کہ فارس جیت گیا، ایران جیت گیا اور روم ہار گیا، تو انہوں نے جشن منایا، خوشیاں منائی، اور یہ کہا کہ دیکھو جیسے وہاں ہم جیسے لوگ غالب آئے ہیں اور تم جیسے عقیدے اور خیال رکھنے والے لوگ مغلوب ہو گئے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہوگا، ہم غالب ہوں گے اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو اس موقع پر قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ روم کے نام سے مسلم، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، کہ قریب ہی کے علاقے میں، پاس ہی کے علاقے میں روم وقتی طور پر مغلوب ہو گیا ہے، لیکن اب قریب روم والے اپنے دشمنوں پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ دن کے بعد جو ہے دوبارہ جنگ ہوئی تو روم غالب ہو گیا، ایران ہار گیا۔ جب روم ہارا تھا تو روم کے بادشاہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میں دوبارہ جنگ کے نتیجے میں ایران پر غالب آ گیا، نصرت اور فتح مجھے مل گئی، تو میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے اپنے یہاں سے بیت المقدس تک پیدل سفر کروں گا اور وہاں شکرانے کی نماز پڑھوں گا۔ تو یہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے روم سے یہاں بیت المقدس آئے ہوئے ہیں، روم کے لوگ، بادشاہ اور اس کے حوالے۔ اسی زمانے میں خط بھیجا ہے تو بصرہ کے گورنر کو واسطہ بنایا گیا، اس لیے کہ آج بھی یہی بات ہے اور پہلے بھی یہ دستور تھا کہ سربراہ مملکت کو براہ راست خطوط پیش نہیں کیے جاتے۔ آج بھی اگر کسی سربراہ مملکت کو آپ خط بھیجنا چاہیں، کوئی پیغام میمورنڈم بھیجنا چاہیں تو ڈائریکٹ نہیں بھیجا جاتا، براہ راست نہیں بھیجا جاتا، بلکہ ہر ملک کے اندر دوسرے ملک کے سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں، تو آپ اپنا میمورنڈم، اپنا پیغام، اپنا خط کہاں بھیجتے ہیں؟ سفارت خانے کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ سفارت خانے والے اس کو اپنے توسط سے سربراہ مملکت تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیا گیا، اور وہ خط دے کر بھیجا گیا، اور یہ تاکید کی گئی کہ آپ یہ خط بصرہ کے گورنر کو پیش کریں، اور پھر بصرہ کا گورنر اپنی معرفت یہ خط شاہ روم کو پیش کرے۔ اس طرح یہ خط شاہ روم کے پاس پہنچا۔ روم کے بادشاہ نے خط کو پڑھنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری سمجھا، اور اس نے یہ سوچا کہ خود مکے والوں سے پوچھا جائے کہ یہ کون ہے اور کیسے، اس لیے کہ اپنے گھر، محلے اور پڑوس کے لوگ کسی انسان کو جتنا زیادہ جانتے ہیں، باہر کے لوگ عموماً اتنا نہیں جان سکتے۔ اس لیے اپنے کارندوں کو شاہ روم نے کہا کہ آپ جو ہے یہاں کوئی قافلہ قریش مکہ کا آیا ہوا ہو تو تلاش کرو، ان کو بلا کر۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابو سفیان کی سربراہی میں قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ یہاں بیت المقدس ملک شام میں آیا ہوا تھا، تو لوگوں نے اس قافلے کو، سرکاری کارندوں نے قافلے کو لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا بھی یہ جو عرب کے اندر، مکے کے اندر ایک صاحب ہیں جو خود کو محمد کہتے ہیں اور اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں، تم لوگوں میں سب سے زیادہ قریب خاندانی اعتبار سے کون ہے؟ تو خاندانی اعتبار سے قریب ابو سفیان ہے،
اس لیے کہ تیسری چوتھی پشت میں جا کر کے ابو سفیان کا نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کر مل جاتا ہے. عبد مناف پر جا کر دونوں مل جاتے ہیں. تو اس لیے ابو سفیان نے کہا کہ سب سے زیادہ قربت نسب اور خاندان کے اعتبار سے میری ہے. تو بادشاہ نے ابو سفیان کو سب سے آگے بٹھایا اور باقی تمام شرکاء کو پیچھے بٹھا دیا اور اس سے یہ کہا کہ دیکھو میں ابو سفیان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں پوچھوں گا. اگر یہ صحیح جواب دے تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن اگر یہ کوئی بات جھوٹ بولیں تو فوراً تم اس کی تکذیب کر دینا اور بتا دینا کہ یہ بات جھوٹ ہے. اور شاہ روم چونکہ عربی زبان نہیں جانتے اور حضرت ابو سفیان جو ہے اس وقت مسلمان نہیں، تو ابو سفیان جو ہے وہ رومی زبان نہیں جانتے، تو دونوں ایک دوسرے کی بات کیسے سمجھیں. تو ترجمان کا سہارا لیا گیا اور ترجمان کی معرفت سوال و جواب ہوئے. وہ جو سوال و جواب ہوئے تھے شاہ روم کے درمیان اور ابو سفیان کے درمیان، اور پھر ان سوالات اور جوابات پر جو رد عمل اور تبصرہ پیش ہوا ہے، پیش آیا ہے بادشاہ کی طرف سے شاہ روم کی طرف سے، یہ تمام تفصیلات اس حدیث کے اندر پیش کی گئی ہے. یہ حدیث آپ گزشتہ سال مشکات میں بھی پڑھ چکے ہو، اور وہ جو ادب کی آپ نے کتاب پڑھی تھی منصورات، اس میں بھی یہ حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہے. تو سمجھ میں آ گئی نا بات آپ کو کہ شاہ روم کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط گیا، اس خط کے پہنچنے پر قریش مکہ کو قافلے کے لوگوں کو بلا کر قافلے کے سربراہ ابو سفیان سے شاہ روم نے کچھ سوالات کیے ہیں. ابو سفیان نے جوابات دیے ہیں. ایک تو وہ سوال اور جواب اس حدیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور ان سوال و جواب کے بعد جو تبصرہ کیا ہے، جو رد عمل ظاہر ہوا ہے شاہ روم کی طرف سے، اس کو پیش کیا گیا ہے. جو باتیں اس حدیث کے اندر پیش کی گئی ہیں، حدیث لمبی ہے، ایک ایک جملے کو دیکھتے چلیے، اس کی ضروری تشریح انشاءاللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ ابو سفیان ابن حرب نے ان کو یہ بات بتائی ہے ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش. دیکھو ہرقل اس کا نام ہے اور قیصر لقب ہے. روم کے جتنے بادشاہ ہوتے تھے سب قیصر کہلاتے تھے. جیسے ایران کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام کچھ بھی ہوتا وہ کسرا کہلاتا تھا. حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ نجاشی کہلاتا تھا. تو یہ ہرقل نے ابو سفیان ابن حرب نے بتلایا کہ ہرقل نے ان کے پاس پیغام بھیجا قریش کے ایک قبیلے کے، یعنی قریش کا ایک قبیلہ میرے ساتھ تھا، تو پورے قبیلے کو پیغام بھیج کر کے بلوا لیا. کیا کرنے گیا تھا قبیلہ وہاں پہ؟ وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ، اور یہ قریش کا قافلے کے لوگ تجارت کرنے کے لیے گئے تھے ملک شام میں. کب کی بات ہے یہ؟ فی المدت التي کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات فیہا ابو سفیان و کفار قریش. اس زمانے میں، جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بندی کا معاہدہ اور صلح کا معاہدہ فرما رکھا تھا ابو سفیان سے اور کفار قریش سے. فَأَتَوْهُ، تو وہ لوگ بادشاہ کے پاس آ گئے، یعنی بادشاہ نے بلوایا تو پورا قافلہ بادشاہ کے پاس آ گیا. وَهُمْ بِإِيلِيَا، اور یہ ہرقل اور اس کے ساتھی ایلیا کے اندر تھے، بیت المقدس آئے ہوئے تھے. کیوں آئے ہوئے تھے وہ میں آپ کو بتا چکا کہ ایرانیوں پر فتح پانے کے بعد سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے، نذر پوری کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ،
تو ہرقل نے ان تمام قریشیوں کو اپنی مجلس میں بلایا، وحولہ عظماء الروم، اور اس کے آس پاس مجلس میں روم کے رؤسا بیٹھے ہوئے تھے، ثم دعاہم، پھر ان کو بلایا۔ دیکھو دعا دو لفظ دو مرتبہ آ رہا نا تو بظاہر تکرار ہے، فدعاہم فی مجلسی، پھر فرمایا ثم دعاہم، تو دعا میں جو تکرار ہے، بلانے میں جو تکرار ہے، اس تکرار کو سمجھیے، یعنی پہلے مجلس میں بلا لیا، مجلس میں آ گئے، اب گفتگو کرنے کے لیے اپنے اور قریب بلا لیا، تو پہلا دعا یہ مجلس میں مطلق شرکت کے لیے ہے، اور دوسری دعوت یہ گفتگو شروع کرنے کے لیے قریب بلانے کے لیے ہے۔ وَدَعَا تَرْجَمَانَهُ، پھر ان کو بلایا اور اپنے ترجمان کو بلایا۔ دیکھو یہ ترجمان اور ترجمان دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، پھر شاہ روم نے یوں کہا کہ تم میں سے کون شخص اس آدمی کے زیادہ قریب ہے نسب اور خاندان کے لحاظ سے، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ قال ابو سفیان، تو ابو سفیان کہتے ہیں فقلت انا اقربهم نسبا، میں نے عرض کیا کہ میں سب سے زیادہ نسبی لحاظ سے ان کے قریب ہوں۔ فقال ادنوه منی، تو شاہ روم نے کہا کہ ان کو یعنی ابو سفیان کو میرے قریب کر دو، وقربوا اصحابہ، اور ان کے ساتھیوں کو بھی میرے قریب کر دو، فجعلوہم عند ظہرہ، اور ابو سفیان کے ساتھیوں کو ابو سفیان کے پیچھے بٹھا دو۔ ثم قال لترجمانہ، پھر اپنے ترجمان سے ہرقل نے کہا قل لہم، ان لوگوں سے کہو انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، میں اس آدمی سے یعنی ابو سفیان سے سوال کروں گا اس آدمی کے بارے میں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فَإِن كَذَبَنِي، بس اگر یہ کوئی بات جھوٹ بیان کرے، فَكَذِّبُوهُ، تو تم اس کی تکذیب کر دینا۔ کہ ابو سفیان بیچ میں ایک بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو میرا دل تو بہت چاہتا تھا کہ میں جھوٹی موٹی باتیں بنا کر کے شاہ روم کو مسلمانوں سے، اسلام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کر دوں، بزدل کر دوں، لیکن یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں نے یہاں کوئی بات جھوٹ کہہ دی تو یہ میرے گھر کے لوگ، میرے شہر کے جو لوگ ہیں، یہ چاہے شرما حضوری یہاں کچھ نہ کہیں، لیکن مکے میں جا کر یہ بات کہیں گے کہ ابو سفیان نے وہاں جھوٹ بولا، اور جھوٹ بولنا خصوصاً کسی ذمہ دار اور سربراہ کے لیے اس زمانے میں بھی بڑی بھیانک اور گھناؤنی چیز سمجھی جاتی ہے۔ آج کا زمانہ تو بدل گیا، آج تو بڑے بڑے سربراہ، جتنی بڑی بڑی مملکتیں ہیں، حکومتیں ہیں، ان کے سربراہ پیٹ بھر کے جھوٹ بولتے ہیں، کھل کر کے جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کھل جانے کے بعد کوئی پشیمانی اور ندامت کو محسوس بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اپنی بات کی تعویل کرنے لگ جاتے ہیں یا اس کو ٹال دیتے ہیں۔ لیکن پہلے لوگوں کے اندر یہ کم ظرفی نہیں تھی جو آج کے سربراہوں کے اندر کم ظرفی ہے۔ پہلے زمانے کے سربراہوں میں کم سے کم یہ کم ظرفی نہیں تھی کہ وہ ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولے اور اس جھوٹ پر کسی طرح کی ندامت اور شرمندگی ان کو نہ ہو۔ ابو سفیان چونکہ اپنے قبیلے کے سربراہ ہیں تو وہ ڈر رہے ہیں کہ اگر یہ بات مکے میں مشہور ہو گئی کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو ایسی صورت کے اندر قبیلے میں اور علاقے میں میری ناک کٹ جائے گی۔ تو جھوٹ بولنا انتہائی بڑا عیب اور انتہائی بڑی بدنامی کی چیز ہے، یعنی شریعت کی نگاہ میں تو یہ گناہ کبیرہ ہے ہی، سماجی اعتبار سے بھی انتہائی ناپسندیدہ عمل اور فعل اس کو سمجھا جاتا تھا۔ خدا کرے آج کے لوگوں کو، ہم کو بھی جھوٹ کی شناخت کا احساس ہو جائے
اور اللہ ہم سب لوگوں کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فواللہ، بس خدا کی قسم، لولا الحیاء، اگر مجھے اس کا اندیشہ نہ ہوتا، من ان یأسروا، کہ یہ لوگ میرے بارے میں جھوٹ نقل کریں گے، یعنی بتائیں گے جا کر کے کہ ابو سفیان نے شاہ روم کی مجلس میں بیٹھ کر جھوٹ بولا تھا، لَكَذَبْتُ عَنْهُ، تو محمد الرسول اللہ کے بارے میں یقیناً میں جھوٹ بول دیتا۔ ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ، پھر سب سے پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی تھی محمد الرسول اللہ کے بارے میں وہ یہ تھی کہ ہرقل نے یوں کہا، کیف نسبہ فیکم، بتاؤ محمد کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے، جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں ان کے آباء و اجداد کیسے ہیں، وہ خاندان کیسا ہے، وہ قبیلہ کیسا ہے جس قبیلے اور خاندان میں محمد الرسول اللہ نے جنم لیا ہے۔ کیف نسبہ فیکم قلت هو فینا ذو نسب، تو میں نے کہا وہ تو ہمارے درمیان نہایت اعلیٰ نسب والے ہیں۔ قال، دوسرا سوال کیا، فہل قال هذا القول منکم احد قط قبلہ، کیا یہ بات تمہاری قوم میں کسی نے کبھی ان سے پہلے بھی کہی ہے، یعنی قبیلہ قریش میں اور مکے میں کوئی اور آدمی بھی ایسا گزرا ہے جنہوں نے پہلے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، کسی اور شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ماضی قریب کے اندر؟ فرماتے میں نے کہا نہیں، قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں، کسی نے نہیں کیا۔ قال، ہرقل نے کہا، فہل کان من آبائہ من ملک، کیا محمد کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، بڑے بڑے لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور طبقے کے لوگ؟ قلت بل ضعفاؤهم، میں نے کہا نہیں، کمزور طبقے کے لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ اغلبیت کے اعتبار سے، اکثریت کے اعتبار سے کہا گیا، ورنہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے اور وہ مکے کے نمبر 1 لوگوں میں تھے، اشراف مکہ میں سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی تمام خواتین میں سب سے اعلیٰ درجے کی حامل تھی، وہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ کمزور طبقے کے لوگ آپ پر ایمان لا رہے ہیں، بڑے لوگ ایمان نہیں لا رہے، یہ اکثریت کے اعتبار سے، یعنی اسلام کے ماننے والے جو ہے پہلے مرحلے کے اندر کمزور لوگ ہیں، معمولی درجے کے لوگ ہیں سماجی اعتبار سے، اور بڑے لوگ کہلانے والے سماجی اعتبار سے سب مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آپ نے پڑھا نا، ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا کما کان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اکثریت کے اعتبار سے کہا گیا، ورنہ بڑے بڑے اشراف بھی ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ قال ایزیدون ام ینقصون، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا وہ گھٹ رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، میں نے کہا نہیں، وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه، کیا ان ایمان والوں میں سے کوئی ایمان سے مرتد اور منحرف بھی ہوا ہے، دین کو ناپسند کرتے ہوئے اس دین میں داخل ہونے کے بعد؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ دیکھو خود ابو سفیان کا داماد، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اسلام لا کر ہجرت کر گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک عیسائی نصرانی عورت سے معاشقہ ہو گیا، اور اس کے معاشرے کے چکر میں ام حبیبہ کو چھوڑ کر اور اس عورت کے ساتھ وہ لگ گیا اور نصرانی ہو گیا، دین کو چھوڑ دیا۔ تو اب کوئی یہ اشکال اگر کرے
کہ صاحب ابو سفیان تو یوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی مرتد نہیں ہوا، اور مرتد تو ہوا، خود ان کا داماد مرتد ہوا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور اس شادی کے سلسلے میں بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی تھی، اچھی طرح ذہن نشین رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں وہ تسکین نفس کے لیے نہیں، اپنی شہوت اور خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں۔ ایسا اگر ہوتا تو جوانی کے اندر آپ یہ عمل فرما دیتے، لیکن جتنی بھی آپ کی شادیاں ہیں وہ سب کب ہیں؟ بڑھاپے کے اندر ہیں۔ اور عین جوانی کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بیوی پر اکتفا کیا، اور وہ بھی بوڑھی ہیں، 2 مرتبہ کی بیوہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے جو شادیاں کی تھی، کچھ شادیاں آپ کی ملی ضرورتوں کی وجہ سے تھی، کچھ شادیاں آپ کی دینی ضرورتوں کے لیے تھی۔ یہ جو شادی ہے یہ بھی ملی اور ملکی ضرورت کے لیے ہے۔ جب کسی خاندان میں شادی کا، دامادی کا رشتہ قائم ہو جائے تو اس خاندان والوں کو فطری طور پر داماد سے محبت ہو جاتی ہے نا۔ ابو سفیان کفر کا قائد، دشمنی کرنے والوں میں سر فہرست۔ جب ابو سفیان کی بیٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تو ابو سفیان کے داماد ہو گئے نا، تو کچھ بھی صحیح، لیکن بیٹی کی نسبت کی وجہ سے کچھ تو تیور ڈھیلے پڑیں گے اور پڑے۔ تو یہ شادیاں جو پیغمبر علیہ السلام نے کی تھی یہ ملی اور ملکی اور دینی مصلحتوں کی بنیاد پر کی تھی، اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں فرمائی تھی۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شوہر تھا وہ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے حبشہ گیا، لیکن حبشہ میں جا کر جو ایک عورت کے معاشقے کے چکر میں دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو اب یہاں جو مرتد ہوا ہے وہ آدمی، وہ دین اسلام سے نفرت کی بنیاد پر یا دین اسلام میں کسی کمی اور خامی اور کوتاہی کی بنیاد پر مرتد نہیں ہوا، بلکہ نفسانی خواہشات اور عشق و معاشرے نے اچھا کر دیا، اس لیے ادھر جا گرا گڑھے کے اندر۔ اور یہاں جو نفی ہے وہ دین کو غلط سمجھ کر، دین کو خراب سمجھ کر، قابل نفرت سمجھ کر مرتد ہونے کی نفی ہے کہ دین میں کوئی آدمی کوئی کمی نہیں پا سکتا۔ یہ دین ایسا دین ہے کہ اس میں کوئی کمی انسان تلاش کرنے کے باوجود نہیں پا سکتا، کوئی کمی اس کے اندر مل ہی نہیں سکتی۔ قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب، پھر شاہ روم نے کہا کیا تم محمد پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو اس بات کے کہنے سے پہلے بھی جو انہوں نے اب کہی ہے؟ یعنی اب نبوت کے سلسلے میں تو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، لیکن اس دعوے نبوت سے پہلے بھی آپ کی پوری زندگی میں کوئی ایسی بات پیش آئی ہے جو تمہاری نظر کے اندر جھوٹی ہو؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کا تجربہ تم نے کیا ہے ان پر؟ میں نے کہا نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، تو میں نے کہا نہیں۔ قال فهل يقدر قلت لا، تو میں پھر اس شخص نے کہا کیا وہ بد عہدی کرتے ہیں؟ یعنی حضور کی پوری زندگی میں کہیں ایسا کوئی واقعہ ہے کہ آپ نے کوئی عہد و پیمان کیا ہو اور پھر بد عہدی کی ہو، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہو، عہد کی خلاف ورزی کی ہو، عہد و پیمان کر کے اس کو توڑ دیا ہو، کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں جی کبھی نہیں آیا۔ لیکن وہ جو دشمنی کا اندر سے وہ گرد پھڑک رہی تھی نا، اب وہ ابھری آ کر کے میں نے کہا وَنَحْنُ فِي مُدَّةٍ، اب ہمارے اور ان کے درمیان اس وقت معاہدہ اور مصالحت چل رہی ہے، لا ندری ما هو فاعل فیہا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں وہ کیا کریں گے،
بھائی اب تک تو کبھی انہوں نے عہد و پیمان کو نہیں توڑا، لیکن ہو سکتا آپ توڑ دیں، اب ہم کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا آپ توڑ دیں۔ اعلیٰ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے گنجائش نہیں ملی تھی کسی ایک بات کی بھی جس کو میں گفتگو میں شامل کر دوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، غیر هذه الکلمہ، سوائے اس کلمے کے، یعنی کہیں بھی کچھ غلط بات کہنے کا موقع، بس یہ ایک موقع ملا تو میں نے کہہ دیا بھئی اب تک تو نہیں عہد و پیمان کے خلاف ورزی کی، لیکن اب یہ معاہدہ چل رہا، ہو سکتا ہے آگے چل کے کوئی ایسی بات ہو جائے۔ قال فهل قاتلتموه، اس نے کہا کیا تم نے کبھی ان سے جنگیں کی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں کی ہیں۔ قال فكيف كان قتالكم اياه، تو تمہاری جنگیں ان کے ساتھ کیسی رہی، یعنی جنگوں کے نتیجے کیا رہے، تم جیتے یا وہ جیتے؟ تو میں نے کہا الحرب بیننا وبینکم سجال، لڑائی ان کے اور ہمارے درمیان ڈول کی مانند رہی ہے۔ پہلے پانی کا اتنا انتظام نہیں ہوتے تھے، تو عموماً آبادیوں کے باہر آبادی میں کنویں ہوتے تھے اور اس کنویں پہ چند ڈول رکھی رہتی تھی، لوگ باری باری آ کر ان ڈولوں سے پانی نکال کر اپنی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو جیسے ڈول کبھی اس کے ہاتھ میں ہے وہ پانی پی لیتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں ہے وہ پانی پی لیتا ہے۔ تو کہا ہمارے درمیان بھی جنگ کا نتیجہ ایسے رہا، یعنی کچھ جنگوں میں وہ ہم سے جیت گئے اور کچھ جنگوں میں ہم ان سے جیت گئے، نہ ہمیشہ ان کو جیت حاصل ہوئی ہے نہ ہمیشہ ہم کو جیت حاصل ہوئی ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ڈول کی طرح رہی ہے، ینال منا، کبھی وہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں، وننال منہ، کبھی ہم ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ قال ماذا یامرکم، ہرقل نے کہا وہ تم کو کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں، نبی بننے کے بعد اب وہ تم سے کیا کہتے ہیں، کیا کام کرانا چاہتے ہیں؟ قلت، میں نے کہا یقول، وہ یوں فرماتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کیا کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا کرو، واترکوا ما کان یقول آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا جن عقیدوں کے قائل ہیں ان کو چھوڑ دو، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، اور وہ ہم کو حکم دیتے ہیں نماز کا اور سچ بولنے کا۔ دیکھو یہاں لفظ صدق ہے اور بعض روایتوں کے اندر صدقہ ہے، کہ ہم کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اور وہ ہم کو حکم دیتے ہیں نماز کا اور زکوٰۃ کا اور سچ بولنے کا، والعفاف، اور پاک دامن زندگی گزارنے کا، والصلہ کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ دیکھو یہاں تک یہ سوالات پورے ہو گئے۔ اب ان سوال و جواب کے بعد اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے شاہ روم نے، فقال للترجمان، تو اب شاہ روم نے ترجمان سے کہا قل لہو، تم ابو سفیان سے کہو، سألتک عن نسبہ، میں نے سب سے پہلے تم سے دریافت کیا محمد کے نسب کے بارے میں، فذکرت اللہ، فذکرت انہ فیکم ذو نسب، تو تم نے بتایا کہ وہ اعلیٰ نسب والے ہیں، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، اور رسولوں کو اسی طرح اعلیٰ نسب کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات شکل و صورت کے اعتبار سے، خاندانی نسبت کے اعتبار سے، اخلاق اور کریکٹر کے اعتبار سے نبی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو لوگوں کے لیے قابل نفرت یا لوگوں کے لیے قابل تنفر ہو، یا لوگ اس کی بنیاد پر اس کو کمتر سمجھیں، برا سمجھیں، گرا ہوا سمجھیں، ایسی کوئی بات نبی کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ایسی کوئی بات نبی کے اندر ہو تو لوگ نبی سے کراہت کریں گے، اس کے قریب نہیں آئیں گے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے نبی کو ہر اعتبار سے صاف ستھرا اور اعلیٰ بنا کر کے بھیجا جاتا ہے، تاکہ کسی کو بھی نبی کے ساتھ جڑنے میں عار محسوس نہ ہو۔ گھٹیا خاندان کے لوگوں کے ساتھ جوڑنے میں لوگ عار محسوس کرتے ہیں، گھٹیا کردار کے حامل لوگوں کا ساتھ دینے میں لوگ شرم محسوس کرتے ہیں،
تو نہ کردار کے اعتبار سے جھول ہوتا ہے، نہ خاندان کے اعتبار سے جھول ہوتا ہے. کہیں بھی ایسی کوئی بات انبیاء میں نہیں ہوتی ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کو ایسا لگے کہ اگر ہم جڑ جائیں گے تو ہمارے لیے باعث حال یہ بات ہوگی، بلکہ ہر اعتبار سے انتہائی مجلہ مصفہ اور انتہا درجے چمک کے حامل ہوتے ہیں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنكُمْ هَذَا الْقَوْلَ، اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کیا تم میں سے کسی نے کہی ہے یہ بات پہلے، یعنی محمد سے پہلے ماضی قریب میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایسا کچھ ہے؟ فَذَكَرْتَ، تو نے کہا کہ نہیں. قُلْتُ، تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ، اگر محمد سے پہلے ماضی قریب میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا، لَقُلْتُ، تو میں یہ مان سکتا تھا رجلویت، کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی جو ہے کسی دوسرے کی نقل اور پیروی کر رہا ہے، ایسی بات کی پیروی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی گئی ہے. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا محمد کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو نے کہا نہیں. فَقُلْتُ، تو میں کہتا ہوں فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، اگر ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں سمجھ سکتا تھا، میں کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو نبوت کے دعوے کے ذریعے اپنے باپ دادا کی بادشاہت کا طلبگار ہے. وَسَأَلْتُكَ، اور میں نے تجھ سے پوچھا هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، جو دعویٰ نبوت کا انہوں نے کیا اس سے پہلے کبھی تم ان کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہو؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں. فَقَدْ عَارِفُ، تو میں پہچان گیا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دے. جو لوگوں کے بارے میں جھوٹ بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتا وہ خدا کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، اور میں نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ بڑے بڑے لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور درجے کے لوگ، تو نے بتایا کہ کمزور درجے کے لوگ پیروی کر رہے ہیں. وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، اور نبی کے ماننے والے ابتدا میں یہی لوگ ہوتے ہیں، کمزور ہی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ان کے نبی ہونے کی علامت ہے. وَسَأَلْتُكَ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ مسلمان حضور کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں. فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، تو نے بتایا کہ وہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، اور ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ماننے والے بڑھتے ہیں، حَتَّى يَتِمَّ، یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جاتا ہے. وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سُخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کیا کوئی آدمی مسلمانوں میں سے ایسا ہے جو دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو چھوڑ گیا ہو، دین سے نفرت کرتے ہوئے؟ فَذَكَرْتَ اللَّهَ، تو نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوا. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، اور ایمان کا حال یہی ہے کہ جب ایمان کی بشاشت دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ نکلتی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو بشاشت ایمان کے عطا فرمائے. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُونَ، اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا وہ کبھی عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں؟ تو نے کہا نہیں. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، اور رسولوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو نے بتایا أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ، کہ وہ تمہیں یہ کہتے ہیں أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وہ تم کو منع کرتے ہیں بتوں کی پرستش سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ، اور وہ تم کو نماز، صدقہ اور سچ بولنے اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، جو باتیں تم کہہ رہے ہو اگر یہ سچ ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ تم نے بتائی ہے تفصیلات،
اگر یہ بالکل صحیح اور سچ ہے تو یقین رکھو کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہاں تک پہنچے گا جہاں میں ہوں، یعنی بیت المقدس تک بھی اسلام آئے گا اور بیت المقدس مسلمانوں کا ہو جائے گا۔ اگر یہ باتیں جو تو نے کہی ہیں اب ہیں فَسَيَمْلِكُ مَوْضَعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو وہ عنقریب مالک بن جائیں گے میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کے، یعنی جہاں میرے قدم رکھے ہوئے ہیں جہاں تک حضور کی بادشاہت اور حکمرانی اور آپ کا دین آئے گا۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ، اور کہا بھی ہم نے تو اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کی شان یہ ہوگی یہ ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ تم میں آئیں گے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اب تک لمبے زمانے سے جیسے نبوت ہمارے خاندان اور ہماری برادری میں رہے گی، نبی آخر الزمان بھی ہماری برادری میں آئیں گے، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ تمہارے آئیں گے۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ، اور مجھے تو یہ بات یقینی طور پر معلوم تھی اَنَّهُ خَارِجٌ، کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ، بس اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں، لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، تو میں آپ سے ملاقات کی بھرپور کوشش کروں۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور اگر میں اس وقت حضور کی خدمت میں ہوتا، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، تو آپ کے قدموں کو دھو کر پی لیتا۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ، اس کے بعد اس نے پیغمبر علیہ السلام کا خط مانگا جو آپ نے بھیجا تھا دحیہ کلبی کے ساتھ بصرہ کے گورنر کے پاس، فدفعہ، اور بصرہ کے گورنر نے وہ خط دے دیا تھا ہرقل کو، فقرأہ، پھر وہ خط اس نے پڑھا، فإذا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ، یہ خط اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہے، الی ہرقل عظیم الروم، یہ خط روم کے بادشاہ کی خدمت میں ارسال کیا گیا ہے، سلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کو قبول کر لے اس کے لیے سلامتی ہے۔ اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تجھے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں، اسلم تسلم، تو مسلمان ہو جا تو محفوظ ہو جائے گا، یعنی تیری مملکت اور بادشاہت بھی محفوظ ہو جائے گی، تیری جان و مال کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اور قیامت کے عذاب سے بھی تو محفوظ ہو جائے گا۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ فإن تولیت، اور اگر تو نے روگردانی کی، فإن علیک اثم الجریسین، تو کاشتکاروں کا یعنی تیری مملکت کی رعایا کا گناہ بھی تیرے ذمہ ہوگا، اس لیے کہ مقولہ ہے الناس علی دین ملوک، لوگ اپنے بادشاہ اور سربراہ کے نقش قدم پر چلتے۔ اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو تیرے اسلام کی وجہ سے رعایا بھی اسلام قبول کر لے گی، تو ان کے اسلام کا ثواب بھی تجھ کو ملے گا، اور اگر تو نے اسلام قبول نہیں کیا تو تیری وجہ سے اور لوگ بھی اسلام قبول کرنے سے رک جائیں گے، تو ان کے رکنے کا وبال اور گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ وہ یا اہل کتاب، اور پھر یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں دیکھو کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش کی جائے جو ہمارے خیال، ہمارے عقیدے اور ہمارے چال چلن، ہمارے رسم و رواج، ہماری معتقدات کے خلاف ہو، تو اس کو ماننے میں تو دشواری ہوتی ہے، آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی آدمی ایسی چیز کی پیشکش کرے جو خود ہمارے اپنے منشور میں شامل ہو، ہمارے خود معاملات میں شامل ہو، خود ہمارے دین کی چیزیں ہوں، تو پھر اس کو قبول کرنے میں کوئی تعامل وہی پیش کیا کہ میں جو دین تم کو پیش کر رہا ہوں یہ کوئی انوکھا اور نیا دین نہیں،
اس دین کی بنیادی تعلیم وہی ہے جو تمہارے دین کی بنیادی تعلیم ہے۔ تو میرے دین کو قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ تمہارا دین چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ تمہارے دین ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اس کو قبول کرنے میں تم کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ یا اہل الکتاب اور اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تم آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان متفق علیہ ہے، اور وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی کو اس کا شریک نہ گردانیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنا ڈالیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو پیغام پہنچ گیا آگے بھی دیکھو، ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، زبردستی تمہیں اس پر آمادہ کر لینا یہ نہ ہمارا منصب ہے، نہ ہماری ذمہ داری ہے، اور نہ یہ ممکن ہے، اس لیے کہ دین، اسلام، ایمان قبول کرنا یہ اختیاری امور میں سے جبراً کوئی کسی کو مسلمان بنا ہی نہیں سکتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم روگردانی کرتے ہو، پھر بھی اگر یہ روگردانی کریں، فَقُولُوا، تو تم ان سے کہہ دو، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم گواہ رہو ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ قال ابو سفیان نے کہا، فلما قال ما قال، جب ہرقل نے اپنی بات کہہ دی، وفرغ من قراءۃ الکتاب، اور وہ خط پڑھ کر فارغ ہو گیا، کثر عنده الصخب، تو اس کے پاس آوازیں گونجنے لگی، فارتفعت، شور و شغب ہونے لگا، آوازیں گونجنے لگی، وَأُخْرِجْنَا، اب اس نے جب کہا نا کہ آپ کی حکومت یہاں تک پہنچے گی، آپ نبی برحق ہیں اور میں آپ کے قدموں کو دھو کر کے پی لیتا، اور اگر ملاقات ممکن ہو تو ملاقات کر لیتا، تو وہ جو لوگ وہاں عیسائی بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو کرنٹ لگا، شاٹ لگا، بھئی یہ کیا ہوا، ہمارا بادشاہ اور دوسرے نبی کی، دوسرے پیغمبر کی تعریفیں کر رہا ہے تو ہمارا تو دین بٹ جائے گا۔ تو اختلافات شور ہونے لگے، ہر آدمی اپنے گھر کی لڑائی دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے، تو فوراً ہمیں کہا گیا کہ ان سب کو باہر نکال دو تاکہ ہماری لڑائی ان تک نہ پہنچے۔ وَأُخْرِجْنَا، اور ہم کو نکال دیا گیا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أَخْرَجْنَا، تو جب ہمیں جب ہمیں نکالا گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لقد امر عمرو ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت بڑا ہو گیا۔ دیکھو ابو کبشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بھی اس نام کا شخص نہیں گزرا، تو پھر ابن ابی کبشہ کیوں کہا، ابو کبشہ کا بیٹا انہوں نے کیوں کہا محمد کو؟ فرماتے علماء کہ پہلے ایک شخص اس نام کا گزرا تھا اور اس نے بھی بت پرستی سے اظہار بیزاری کیا تھا، تو چونکہ اظہار بیزاری اس شخص نے بھی کیا تھا کبھی ماضی قریب کے اندر، اور پیغمبر علیہ السلام بھی بتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اس مناسبت کی وجہ سے طنز کے طور پر ابو سفیان نے آپ کو ابو کبشہ کا بیٹا کہا۔ لقد امر عمرو ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بڑا اہم ہو گیا۔ انہ یخافہ ملک بنی الاصفر، بنو الاصفر کا بادشاہ محمد سے ڈر رہا ہے، جو دنیا کی سپر پاور ہے۔ وہ دنیا کی سپر پاور یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں آج ہماری حکمرانی ہے، ان قریب یہاں ان کی حکمرانی آنے والی ہے، تو ڈر گیا نہیں۔ تو سپر پاور جو بادشاہ ہے، ایک سپر پاور مملکت کا سربراہ محمد سے ڈر رہا ہے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ انہ یخافہ،
محمد سے ڈر رہا ہے بنو الاسفر کا بادشاہ، فما زلت موقنا، بس اسی دن سے مجھے یقین ہو گیا تھا انہ سیظہر، کہ دین اسلام غالب آ کر کے رہے گا، محمد رسول اللہ غالب آ کر رہیں گے، حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کو داخل کر دیا۔ روم کے بادشاہ کو علامتیں پتہ تھی نبی کی، یہ کہاں سے انہوں نے مطلب پڑھی تھی یا بتائی گئی تھی؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی اور اپنے علماء سے سنی تھی۔ دنیا میں جتنے پیغمبر تشریف لائے ان سب پیغمبروں نے اپنی امت کو نبی آخر الزمان کی اطلاع دی، اور جو کتابیں آئی ہیں دنیا میں قرآن کریم سے پہلے، ان تمام کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کی بعثت کا بھی تذکرہ تھا، اور آپ کے خاص خاص اوصاف کی بیان کیے گئے تھے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ہجرت کریں گے، ہجرت کر کے ایسے علاقے میں تشریف لانے، پوری مکمل نشانیاں پہلی کتابوں کے اندر بیان کی گئی تھی، اور انبیاء نے اپنی قوم کے سامنے بیان کی تھی، جسے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تم کو خوشخبری سنا رہا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد بھی آپ کا نام ہے، محمد بھی آپ کا نام ہے۔ پچھلی تمام کتابوں کے اندر آپ کی علامتیں اور نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، پچھلے تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو یہ باتیں بتائی ہیں، اس لیے روم کا بادشاہ جو عیسائی تھا اس کو بھی یہ سب باتیں پہلے سے معلوم تھی، اپنے مذہبی کتاب کی روشنی اور اپنے مذہبی علماء کی باتوں کے نتیجے